خدا کے فضل سے ہم کسی بھی نفسیاتی بیماری کو ایک ہفتے میں اللہ کی مدد سے حل کر لیتے ہیں۔ پریشانی کی ایک اہم وجہ ماضی کی تلخ یادیں اور واقعات ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یارو، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس دور میں ہم حافظے کو چھین نہیں سکتے تھے، لیکن اب نفسیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یاد ماضی کو بھلا دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کئی ایسے طریقے سکھائیں گے۔ غبارے کے نیچے جو پلگ لگا ہوا ہے اس کو کھینچ دیں، اس کی ہوا نکلے گی تو غبارہ پھک کر کے دوسری جگہ جا گرے گا، تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے اس ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرا نام ارشد جاوید ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات ہوں۔ میں نے نفسیات کی اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی، وہیں سے میں نے ہپنوٹزم اور نفسیاتی علاج کے خصوصی کورسز کیے۔ میں مختصر نفسیاتی علاج کا بانی ہوں۔ مختصر نفسیاتی علاج اس وقت دنیا کا مختصر ترین طریقہ علاج ہے۔ نفسیاتی علاج کے دو معروف طریقے ہیں، ایک میڈیسن سے علاج ہے اور ایک نفسیاتی علاج ہے۔ میڈیسن جو ہے وہ شدید ذہنی بیماریوں یعنی پاگل پن کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے نفسیاتی علاج کا کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ دوسری نفسیاتی بیماری ہے، مثلا ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، خوف ہے، اس کے لیے میڈیسن کا کردار بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایک تو میڈیسن لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے، پھر ان میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ہیں، اور آخری چیز ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جب چھوڑیں گے بیماری پھر آ جاتی ہے۔ جبکہ ہماری نفسیاتی طریقہ علاج میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ خدا کے فضل سے ہم کسی بھی نفسیاتی بیماری کو ایک ہفتے میں اللہ کی مدد سے حل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سیکس تھیراپی کا بانی ہوں۔ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کی کوئی تھیراپی نہیں تھی۔ جنسی پرابلم کی سب سے بڑی وجہ نفسیاتی ہے، نہ کہ جسمانی ہے۔ اس کے علاوہ میں 17 کتابوں کا مصنف ہوں۔ اکثر کتابیں بیسٹ سیلر ہیں اور ان میں سے 3 کتابوں کا دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ہندی اور سندھی میں بھی میری کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ میری 4 کتابیں نفسیاتی علاج پر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، اولاد نرینہ کا حصول۔ اس میں ہم نے تقریباً 100 لوگوں کی ہیلپ کی ہے اور ہمارا نتیجہ جو تھا وہ 94% تھا۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نفسیاتی مسائل ایک ہفتے میں حل کریں، اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بدلیں یعنی بہتر کریں۔ جب ہم بہتر ہوں گے تو پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا۔ سامعین محترم، کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون جن کے میاں کا بڑا اچھا کاروبار تھا، بہت بڑا گھر تھا، گھر کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، لیکن وہ ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ ابتدائی عرصہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں گزرا اور اس کے خیال کے مطابق اس کے سسرال کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اب وہ سارا دن ماضی کی باتیں یاد کرتی اور پریشان رہتی، حالانکہ ان باتوں کو گزرے بڑا عرصہ گزر گیا تھا۔ سامعین محترم، پریشانی کی ایک اہم وجہ ماضی کی تلخ یادیں اور واقعات ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، اور نفسیاتی بیماریوں کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ماضی کے ناخوشگوار اور تلخ واقعات ہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارو، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جس دور میں یہ شعر ہوا تھا اس دور میں ہم حافظے کو چھین نہیں سکتے تھے، اور آج سے 50-60 سال پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب نفسیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یاد ماضی کو بھلا دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو کئی ایسے طریقے سکھائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنے ماضی کے ناپسندیدہ واقعات سے نجات حاصل کر سکیں گے، اور اس طرح آپ کی زندگی بڑی پرسکون اور خوشگوار ہوگی۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے دل میں سوچیں کہ کون سا ایسا واقعہ جو آپ کو اب بھی ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوچیے گا۔ اب سوچ لیا، اب آپ ایسا کریں، اپنی آنکھیں بند کر لیجئے گا، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اسی واقعے کے بارے میں سوچیں تو اس کی تصویر بن جائے گی۔ اب اس تصویر کو آپ بلیک اینڈ وائٹ کریں، اس کو غیر واضح کریں، مدھم کر لیں، چھوٹی کر لیں، اور اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں۔ تھوڑی دیر ادھر ہی دیکھتے رہیں۔ اب پھر دماغ خالی کریں آپ، اور پھر دوبارہ اسی واقعے کے بارے میں سوچیں، پھر اس کی تصویر بنے گی۔ اس تصویر کو آپ نے پھر بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے، غیر واضح کرنا ہے، مدھم کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے۔
اور پھر کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دیں آپ۔ اس مشق کو آپ 10 بار ریپیٹ کر لیجئے گا۔ جب آپ 10 بار اس مشق کو کر لیں گے پھر آنکھیں کھول دیں، دائیں اور بائیں دیکھیں، دوبارہ آنکھیں بند کر کے اس واقعے کے بارے میں سوچیں۔ اب وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آئے گا ہی نہیں، اگر آئے گا تو وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، دوسرا طریقہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، آپ یہ تصور کریں کہ آپ ایک بہت بڑے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہی ناپسندیدہ واقعہ اس کی ٹی وی کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ میں ایک فلم چلائیں۔ آپ سارے واقعوں کو دیکھیں، ظاہر ہے کہ اب وہ آپ کو بہت ڈسٹرب کرے گا۔ اب آپ دوبارہ اسی واقعے کی فلم کو چلائیں اور اس کے ساتھ کوئی مزاحیہ گانا شامل کر لیجئے گا۔ اس گانے کی آواز کو ذرا تیز کر دیں، آپ فل کر دیں۔ آپ جب سارا واقعہ مکمل ہو جائے، فلم ظاہرہ رک جائے گی، پھر آپ دوبارہ دماغ خالی کریں گے آپ، اور پھر اسی واقعے کے بارے میں سوچیں گے، پھر اس کی تصویر بنے گی، پھر تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کریں، غیر واضح کریں، مدھم کریں، چھوٹی کر لیں، اور جب واقعہ مکمل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اسی مشق کو آپ 10 دفعہ ٹوٹل دہرائیں گے۔ آپ جب 10 دفعہ دہرا لیں گے پھر آنکھیں کھول دیجئے گا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد دوبارہ اس واقعے کے بارے میں سوچیں۔ اب وہ بالکل آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، نظر تو آئے گا لیکن گانے کے ساتھ وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو پھر گانے کو بدل لیجئے گا، اس گانے کی بجائے کوئی اور واقعہ اور گانا اس کے ساتھ شامل کر لیجئے گا۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ ناپسندیدہ جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچ لیں۔ ابھی آپ اب ایسا کریں، آنکھیں بند کر لیں، جسم کو بالکل ریلیکس کریں۔ آپ اب اس واقعے کو دوبارہ دیکھیں۔ آپ دماغ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس واقعے کو خوشگوار بنائیے۔ خوشگوار بنانے کے لیے اس واقعے میں اپنی پسند کی تبدیلی کر لیجئے گا۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے آپ کے باس نے آپ کی بےعزتی کی اور وہ واقعہ بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ دیکھیں وہ آپ کی بےعزتی کر رہا ہے، آپ یہ تصور کریں کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کے کام کو سراہ رہا ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا، اب دوبارہ پھر مائنڈ خالی کر دیں، دوبارہ پھر اسی واقعے کے بارے میں سوچیں۔ اس واقعے کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنی پسند کی تبدیلی کر لیں۔ یہ تبدیلی اس کو 10 بار کیجیے گا، اور پھر آخر میں آنکھیں کھول دیں، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے سوچیں اسی واقعے کے بارے میں۔ اب وہ بالکل آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے، ہماری پریشانی کی وجہ کوئی فرد ہوتا ہے جس نے ہمیں بچپن میں یا جوانی میں یا ماضی میں کہیں اس نے پریشان کیا ہوتا ہے، وہ اب بھی ہمارے دماغ میں آتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے۔ تو اس کے حل کرنے کا بڑا ایک اچھا طریقہ ہے، آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ کے اوپر ایک غبارہ اڑ رہا ہے، بہت بڑا سا غبارہ، اور اس غبارے کے اوپر اسی فرد کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ غبارہ بڑا سا ہے، آپ تصویر کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک دم غبارے کے نیچے جو پلگ لگا ہوا ہے اس کو کھینچ دیں، اس کی ہوا نکلے گی تو غبارہ پھک کر کے دوسری جگہ جا گرے گا اور آپ کو ہنسی آئے گی۔ اور اس مشق کو بھی آپ 10 بار ریپیٹ کر لیجئے گا، پھر آپ دوبارہ اس کے بارے میں سوچیں گے تو وہ آپ کو بالکل پریشان نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو ہنسی آئے گی، کیونکہ سارا واقعہ آپ نے فنی بنا دیا ہے۔ اب اگلا طریقہ جو بہت ہی دلچسپ ہے، ہر روز کے واقعات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج میرے بڑے بھائی نے مجھے برا بھلا کہا، میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یا ساس اور بہو کی لڑائی ہو گئی، دونوں کو نیند نہیں آئے گی رات کو۔ اگر وہ یہ میں مشق بتانے والا ہوں، اگر وہ یہ مشق کر لیں گی، دونوں آرام کے ساتھ سو جائیں گی، واقعہ ان کے ذہن سے نکل جائے گا، ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ اس کا طریقہ بڑا سادہ ہے، آپ پہلے سوچ لیں کوئی واقعہ اپنے ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایک بہت بڑے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس ٹی وی پر اسی واقعے کی بلیک اینڈ وائٹ میں فلم چلائیں۔ آپ جب سارا واقعہ مکمل ہو جائے تو فلم رک جائے گی، تو جو اس کی آخری تصویر ہے تھوڑا سا مدھم کر لیں اس کی روشنی کو، اور اس کو کتاب کے برابر چھوٹا کر لیں۔ ہر روز ہی تقریباً یہ ایک چیز کرتے ہیں، ہم موبائل پر یا کمپیوٹر پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، ہم اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو ریورس کرتے ہیں ایسے۔ اب آپ بھی وہ جو آخری تصویر ہے اس کو آپ نے مدھم کیا ہوا ہے، چھوٹا کیا ہوا ہے، اب ایک دم 1 2 اس کو ریورس کر دیجئے گا۔ اب دوبارہ پھر سوچیں اسی آخری تصویر کے بارے میں، پھر تصویر آپ کے دماغ میں بنے گی، اس تصویر کو آپ چھوٹا کر لیں، کتاب کے برابر مدھم کر لیں، پھر ایک بار ریورس کر دیجئے گا، اور اس طرح اس واقعے کو آپ نے 5 بار ریورس کرنا ہے۔ آنکھیں کھول کے دائیں بائیں دیکھیں
اور پھر دوبارہ اس واقعے کے بارے میں سوچیں، اب وہ آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں، اگر آئے گا بھی تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور اگر ڈسٹرب کرے تو اس کو 5 دفعہ اور ریپیٹ کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے واقعہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ آخری طریقہ جس کی مدد سے ہم ماضی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ آپ ایک بہت بڑے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹی وی کی اسکرین بہت بڑی ہے اور اس کے درمیان میں ایک لائن ہے، ایک اسکرین ادھر ہے اور ایک اسکرین ادھر ہے۔ اب ایک طرف والی اسکرین کے اوپر آپ اصل واقعہ دیکھیں سارا، اور دوسری اسکرین پر آپ اس کا حل دیکھیں کہ ایسا نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہیے تھی۔ جب وہ سارا واقعہ مکمل ہو جائے، دماغ خالی کریں، پھر دوبارہ سوچیں، ایک طرف اصل واقعہ اور دوسری طرف اس کا حل۔ مثال کے طور پر میں باہر جا رہا ہوں، مجھے کسی ڈاکو نے روکا، موبائل چھین لیا مجھ سے، اب یہ واقعہ مجھے بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے، مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اب میں یہ تصور کروں گا کہ ایک طرف سارا واقعہ ہوا، دوسری طرف یہ ہوگا کہ میں نے اس کو چھیننے نہیں دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ جب اس واقعے کو بار بار دیکھیں گے جو حل ہے اس کا، تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور پھر وہ واقعہ کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، برائے کرم اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ان کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اگر آپ اسے سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔